اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 23۔ ایک روز سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کامینی اور درویش عبید اللہ اپنی حویلی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا حویلی میں روشنی ہو رہی تھی۔ جو ہی وہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر حویلی کے صحن میں داخل ہوئے، اندر سے بڑی تیزی کے ساتھ قاسم اور اس کی بیوی ارزون نکلے۔ ارزون بھاگ کر کامینی سے لپٹ گئی۔ قاسم نے پہلے درویش عبید اللہ سے مصافحہ کیا، پھر وہ عبداللہ کی طرف بڑھا۔ عبداللہ نے اسے گلے لگایا، پھر وہ بڑی چاہت اور محبت میں عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، سن میرے عزیز بھائی، تو جس مہم پر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس پر عبداللہ نے اپنے دائیں پاؤں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، قاسم میرے بھائی، میری دائیں ٹانگ کی جانب دیکھو، میں نے اسے لوہے کے کڑے سے نجات دے دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہرات کے سابق حکمران امیر خان کو قتل کر دیا ہے۔ عبداللہ کے اس انکشاف پر قاسم کچھ ایسا خوش ہوا کہ وہ دوبارہ عبداللہ سے لپٹ گیا اور لگاتار کئی بار اس نے عبداللہ کی پیشانی چوم لی۔ ارزون بھی قریب آ کر اس مہم میں کامیابی پر عبداللہ کو مبارکباد دے رہی تھی۔ قاسم نے تینوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر استبل میں باندھا، ان کی زینے اور دھانے علیحدہ کیے اور ان کے آگے چارہ ڈال دیا، اور پھر سارے دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر ارزون بولی اور بڑی اپنائیت میں وہ عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، شاہ پسند میرے بھائی، جب سے آپ تینوں گئے ہیں میں ہر روز حویلی کو اسی طرح روشن کرتی رہی ہوں اور اس کے اندر چراغ بھی جلاتی رہی ہوں، صحن اور دوسرے اطراف میں برابر مشعلیں بھی روشن کرتی رہی ہوں۔ جواب میں عبداللہ نے ارزون کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد قاسم بولا اور عبداللہ سے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بھائی، احمد شاہ ابدالی عم عبید اللہ اور تم دونوں پر بے انتہا خفا اور ناراض ہیں۔ وہ کئی بار مجھے طلب کر کے تمہارے متعلق پوچھ چکا ہے، اور ہر بار میں نے اسے یہی جواب دیا ہے کہ درویش عبید اللہ شاہ پسند اور کامینی کو اپنے کسی جاننے والے کے یہاں لے گیا ہے۔ پاشا نے کئی بار مجھ سے پتہ مانگا کہ درویش عبید اللہ انہیں کہاں لے گیا ہے، لیکن میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں درویش عبید اللہ سے پتہ نہیں پوچھ سکا۔ پاشا ان دنوں بے حد برہم ہے، اس وجہ سے کہ پہلے تو ہندوستان سے یہ خبریں آئی تھیں کہ سکھوں نے تیمور اور جہان خان کو بدترین شکستیں دی ہیں، لہٰذا تیمور اور جہان خان اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ لاہور چھوڑ کر قندھار کا رخ کر رہے ہیں، اور ابھی کل ہی پاشا کو یہ اطلاع ملی ہے کہ قلات کے والی نصیر خان نے بھی پاشا کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر پاشا دن میں کئی بار تمہارے متعلق پوچھتے رہے ہیں، اور تمہارا پتہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بے حد برہمی اور ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں تم پہلے کھانا کھاؤ اور پھر پاشا سے مل لو۔ عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، قاسم بھائی، جتنی دیر تک ارزون بہن اور کامینی مل کر کھانا تیار کرتی ہیں اتنی دیر تک میں پاشا سے مل لیتا ہوں، آپ سب لوگ بیٹھ کر باتیں کریں۔ درویش عبید اللہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، پاشا کے خیمے میں پہلے میں جاؤں گا، تمہارے وہاں داخلے سے پہلے پاشا کے غصے کو میں فرو کر لوں گا، اس کے بعد جب میں تمہیں بلاؤں تو پھر تم خیمے میں داخل ہونا، اب آؤ پاشا سے مل لیں۔ اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ اور عبداللہ دونوں دیوان خانے سے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد درویش عبید اللہ احمد شاہ ابدالی کے محل نما خیمے کے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں وہ لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس کمرے میں احمد شاہ ابدالی سوچوں میں گم اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی درویش عبید اللہ کھنکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، احمد شاہ ابدالی چونک سا پڑا۔ لمحہ بھر کے لیے درویش عبید اللہ کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر خفگی اور ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے،
پھر جلدی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور کسی قدر نرم مگر جواب طلب آواز میں عبید اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، درویش عبید اللہ، تم عبداللہ اور کامنی کو لے کر کہاں غائب ہو گئے تھی؟ میں گزشتہ کئی دنوں سے ایک کرب ایک اذیت میں مبتلا ہوں۔ مجھے خدشہ اور خطرہ ہو رہا تھا کہ کہیں عبداللہ پر کہیں کسی دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو یا وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ درویش عبید اللہ، عبداللہ اور کامنی کو لے کر کہیں جانے سے پہلے تمہیں کم از کم مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی، مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی، مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا کہ ان دونوں کو لے کر تم کہاں جا رہے ہو اور کب واپس لاؤ گی۔ احمد شاہ ابدالی کی اس جواب طلبی پر درویش عبید اللہ مدھم مگر میٹھی آواز میں بولا، پاشا، اگر اجازت ہو تو آپ کے سامنے بیٹھ کر کچھ عرض کروں۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے سامنے ہاتھ مارا اور کسی قدر نرم آواز میں کہنے لگا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ درویش عبید اللہ احمد شاہ ابدالی کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، پاشا، بات یہ ہے کہ جو 2 آدمی میں نے ہرات کے سابق حکمران امیر خان کا پتہ کرنے کے لیے بھیجے تھے وہ واپس آ گئے تھے، اور انہوں نے مجھے اور عبداللہ کو اطلاع دی تھی کہ امیر خان کوہستان بندی بابا کے وادیوں میں کاروخ نام کے شہر میں قیام کیے ہوئے ہے، اور بندی بابا کے کوہستانی سلسلوں میں وہ برف باری میں شکار کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ بس یہ خبر سنتے ہی شاہ پسند نے مجھ سے کہا کہ ہمیں فوراً پاشا کو بتائے بغیر کوہستان بابا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے اور وہاں امیر خان سے انتقام لینا چاہیے۔ پاشا، یہ سب کچھ میری مرضی سے نہیں بلکہ آپ کے شاہ پسند کی مرضی سے طے تھا۔ شاہ پسند چاہتا تھا کہ اس مہم کی آپ کو خبر نہ کی جائے، اسے خطرہ تھا کہ اگر اس کی اطلاع آپ کو کر دی گئی تو آپ اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے دستے روانہ کر دیں گے۔ اس طرح وہ یہ سمجھتا تھا کہ امیر خان سے یہ انتقام صحیح معنوں میں اس کا اپنا کام نہ ہوتا بلکہ ان حفاظتی دستوں کا ہوتا جو اس کے ساتھ روانہ کیے جاتے، لہٰذا عبداللہ اکیلا جا کر امیر خان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ بس پاشا، میں نے بھی آپ کے شاہ پسند کی تجویز سے اتفاق کیا تو میں شاہ پسند اور کامنی کے ساتھ آپ کو بتائے بغیر بندی بابا کے کوہستانوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد درویش عبید اللہ جب تھوڑی دیر کے لیے رکا تو احمد شاہ ابدالی نے بڑی بے چینی اور بے تابی میں پوچھا، اچھا، اگر یہ بات تھی تو پھر تم نے اس مہم کا کیا کیا؟ کیا کوہستان بندی بابا کے سلسلوں میں امیر خان ملا تھا اور کیا شاہ پسند نے اس سے انتقام لے لیا؟ اس پر درویش عبید اللہ نے اپنے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، پاشا، یہ آپ کا شاہ پسند بھی کمال کا انسان ہے۔ جس وقت ہم کوہستان بندی بابا میں داخل ہوئے اس وقت برف باری اپنے عروج پر تھی اور امیر خان اپنے 20 مصاحبوں کے ساتھ برف باری میں جنگلی بکریوں کا شکار کر رہا تھا۔ شاہ پسند نے ہمیں اس شاہراہ کی طرف بھجوا دیا جو ہرات کے اوپر سے گھوم کر اس شاہراہ سے آ ملتی ہے جو قندھار کی طرف آتی ہے۔ خود وہ امیر خان کی طرف گیا جو ایک چٹان پر کھڑا اپنے شکار کرنے والے مصاحبوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ پاشا، شاہ پسند کی دانشمندی اور شہزوری کا کچھ نہ پوچھیں۔ شاہ پسند اپنا گھوڑا اس کے قریب لے گیا۔ جس طرح شاہین فضاؤں کے اندر کبوتر کو اچکتا ہی اس طرح گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے شاہ پسند نے امیر خان کو اچک کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور اس شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا دیا جس طرف اس نے ہمیں روانہ کیا تھا۔ اس منظر کو امیر خان کے مصاحب بھی دیکھ چکے تھے، لہٰذا وہ بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہ پسند کے تعاقب میں لگ گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے ایک بار پھر بہتاب اور بے چین ہو کر درویش عبید اللہ کی بات کو کاٹ دیا اور پوچھنے لگا، پھر کیا ہوا؟ احمد شاہ ابدالی کی اس بےتابی پر درویش عبید اللہ کھل کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، وہی ہوا جو شاہ پسند چاہتا تھا۔ شاہ پسند امیر خان کو میرے اور کامنی کے پاس لایا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک چٹان کے قریب ڈال دیا۔ خود ہم تینوں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی امیر خان کے مصاحب ہمارے قریب آئے ہم نے ان پر ایسی تیر اندازی کی کہ ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد شاہ پسند نے امیر خان کی بھی گردن کاٹ دی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد شاہ پسند کے کہنے پر ہم نادر آباد چلے گئے تھے۔ وہاں شاہ پسند اپنے استاد حسام الدین اور اس کے بھائی مجیر الدین سے ملا۔ پاشا، ہم نے ایک رات وہاں بسر کی، صبح ہم نے وہاں سے کوچ کیا۔ کوچ کرتے وقت پاشا، شاہ پسند نے ایک ایسا کام کیا جو میرے دل کو بہت اچھا لگا۔ احمد شاہ ابدالی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کون سا کام؟ درویش عبید اللہ کہنے لگا، پاشا، امیر خان کے 18 مصاحبوں کو ہم نے تیر برسا کر ختم کر دیا تھا۔ مرنے والوں کے 18 گھوڑوں کو لے کر ہم ہرات شہر آئے
اور ایک سوداگر کے ہاتھ میں ہم نے وہ سارے گھوڑے فروخت کر دیے تھے۔ ان 18 گھوڑوں کی فروخت سے جو رقم ملی وہ نادر آباد سے رخصت ہوتے وقت عبداللہ نے اپنے استاد حسام الدین کے حوالے کر دی۔ حسام الدین وہ رقم قبول نہیں کرتا تھا، لیکن شاہ پسند نے بڑے اصرار اور بڑی التجا کر کے وہ رقم حسام الدین کو دے دی۔ پاشا، جس وقت شاہ پسند وہ رقم اپنے استاد محترم حسام الدین کو دے رہا تھا، خدا گواہی مجھے ایسا سکون، ایسا اطمینان ہوا جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ درویش عبیداللہ کے اس انکشاف پر جہاں تھوڑی دیر قبل تک احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر خفگی، ناراضگی اور غضبناکی ناپسندیدگی کے آثار تھے، وہاں اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ اور مسرتیں ہی رقص کر رہی تھیں۔ پھر وہ درویش عبیداللہ کو مخاطب کر کے پوچھا، درویش عبیداللہ، کیا تمہارے ساتھ شاہ پسند اور کامینی بھی لشکر میں آ گئے ہیں؟ اس پر درویش عبیداللہ کہنے لگا، بے شک پاشا، وہ لشکر میں آ چکے ہیں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی گلہ کرنے کے انداز میں پوچھنے لگا، پھر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ عبیداللہ پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، پہلے میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا ہوں تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا کر سکوں، اس لیے کہ شاہ پسند کے بھائی قاسم نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ کئی بار میرا اور شاہ پسند کا پوچھ چکے ہیں اور آپ بڑے غصے اور ناراضگی کی حالت میں ہیں، لہٰذا شاہ پسند کو میں نے آپ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا کیا ہے۔ پہلے میں خود اندر آیا تاکہ آپ اگر ناراض اور خفا ہوں تو جس قدر ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کر لیں، شاہ پسند سے کچھ نہ کہیں۔ درویش عبیداللہ کی اس گفتگو پر احمد شاہ ابدالی نے ایک بلند اور بھرپور قہقہہ لگایا، پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، درویش عبیداللہ، تم بڑے ظالم انسان ہو، ہمارے بیٹے کو تم نے ہمارے کمرے کے باہر کھڑا کر دیا اور خود آ کر ہمارے ساتھ محو گفتگو ہو گئی۔ پھر احمد شاہ ابدالی اپنے کمرے کے دروازے پر آیا، اس نے عبداللہ کو وہاں بت کی طرح خاموش اور پرسکون کھڑا دیکھا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک اسے دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے شاہ پسند کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور لپٹائے ہوئے وہ اسے اپنے کمرے میں لایا اور سامنے بٹھاتے ہوئے پھر کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، مجھے تم پر اور درویش عبیداللہ پر بے انتہا غصہ اور ناراضگی تھی کہ تم دونوں مجھے بتائے بغیر کامینی کو ساتھ لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہو، لیکن یہ سن کر کہ تم نے اپنے دشمن امیر خان کا خاتمہ کر دیا ہے، میری ساری ناراضگی، سارے گلے، سارے شکوے جاتے رہے۔ بیٹے، تجھے کم از کم مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا، اگر تو اپنے ساتھ محافظ دستوں کو نہیں لے جانا چاہتا تھا تو نہ صحیح، لیکن کم از کم مجھے خبر تو ہوتی کہ تم کہاں ہو، تاکہ خدا نہ کرے اگر کوئی حادثہ پیش آئی تو میں تمہیں تلاش تو کرنے والا ہوں۔ بیٹے دیکھ، تیرا میرا تعلق، رابطہ اور رشتہ ایک حکمران اور ایک امیر لشکر کا نہیں، بلکہ ایک باپ اور بیٹے کا ہے۔ تمہارے یوں غائب ہو جانے پر میں پریشان اور فکر مند نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا؟ جواب میں عبداللہ کہنے لگا، پاشا، میں آپ کے ان جذبات کی قدر کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں، پر پاشا، میں آپ کو ایک اچانک تاثر دینا چاہتا تھا، اس لیے میں آپ کو بتائے بغیر چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ واپس آ کر آپ کو امیر خان کے قتل کی خوشخبری دوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے اپنی ٹانگ آگے بڑھائی اور احمد شاہ ابدالی سے مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، میری ٹانگ کی طرف دیکھیے۔ امیر خان کو قتل کرنے کے بعد میں نادر آباد گیا تھا، وہاں میں نے اپنے استاد محترم حسام الدین کے بھائی مجیر الدین سے میرے پاؤں میں پڑا ہوا کڑا بھی کٹوا دیا ہے، اب بائیں ٹانگ کا کڑا رہ گیا ہے، اور کابل کے سابق حکمران نصیر خان کا خاتمہ کرنے کے بعد میں اس ٹانگ کے کڑے سے بھی نجات حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد مجھے اپنی ذات پر فخر ہوگا کہ میں نے اپنے دادا کی شرائط اور ساری خواہشات کو پورا کر دیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی بے حد اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، عبیداللہ نے میرا سارا غصہ، شکوہ اور گلہ دور کر دیا ہے۔ میں تجھے امیر خان کے قتل کی اور ایک کڑے سے نجات حاصل کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ بیٹے، اب میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں جس کی خاطر میں بڑی بے چینی سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ پسند، پہلی خبر یہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ سکھوں نے پنجاب میں جگہ جگہ، شہر شہر، قریہ قریہ بلوے اور بغاوتیں کھڑی کر دی ہیں۔ تیمور اور جہان خان کو سکھوں نے شکست دی اور مجبور اور بے بس ہو کر وہ دونوں اپنے بچے کچے لشکر اور ساتھیوں کے ساتھ قندھار کا رخ کر رہے ہیں۔ شاہ پسند میرے بیٹے، دوسری خبر یہ ہے کہ قلات کے ولی نصیر خان نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ ہمارے جو آدمی قلات میں مقیم تھی
انہیں نصیر خان نے شکست دی اور اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ان دو امور کی بنا پر میرے بیٹے، میں بڑی بے چینی، بڑی بے صبری سے تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اب تو آ گیا ہے میرے بیٹے۔ میرا لائحہ عمل یہ ہے کہ کل ہم اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے کوچ کریں گے۔ پہلے ہم یہاں سے قلعت کی طرف پیش قدمی کریں گے اور باغی نصیر خان سے نمٹنے کے بعد پھر ہم ہندوستان کا رخ کریں گے، اور وہاں سکھوں نے جو ادینہ بیگ اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر ہمیں نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کریں گے۔ جواب میں عبداللہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ خیمے کے اس کمرے میں شاہ ولی خان داخل ہوا۔ عبداللہ اور درویش عبید اللہ دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر شاہ ولی خان سے ملاقات کی۔ پھر شاہ ولی خان عبداللہ کے پہلو میں بیٹھ گیا اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم لوٹ آئے ہو، پر یہ تو کہو کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ جواب میں عبداللہ کے بجائے خود احمد شاہ ابدالی بولا اور کہنے لگا، شاہ ولی خان میرے دوست، میرے رفیق، شاہ پسند کو مبارکباد دو۔ یہ مجھے بتائے بغیر ہرات کے سابق حکمران امیر خان کے پیچھے چلا گیا اور اسے قتل کرایا ہے۔ اس کی دائیں ٹانگ کی طرف دیکھو، اس نے دائیں ٹانگ کا کڑا کٹوا کر علیحدہ کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ایک دشمن کا خاتمہ کر چکا ہے۔ اب اس کی بائیں ٹانگ میں جو کڑا رہ گیا ہے وہ کابل کے سابق حکمران نصیر خان کے قتل کا منتظر ہے۔ شاہ ولی خان نے اس کارگزاری پر عبداللہ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، شاہ ولی خان میرے دوست، تمہارے آنے سے پہلے میں نے شاہ پسند کے ساتھ سارا معاملہ طے کر لیا ہے۔ کل لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ شاہ ولی خان کل ہی کچھ قاصد تیمور اور جہان خان کی طرف روانہ کر دو اور انہیں بھی ہمارے لائحہ عمل سے آگاہ کر دو۔ شاہ پسند تم ایسا کرو کہ تم سفر سے تھکے ہوئے ہو، تم اور درویش عبید اللہ دونوں جاؤ اور آرام کرو، اس لیے کہ کل تم نے پھر سفر پر روانہ ہونا ہے، لہٰذا دونوں جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ اور عبداللہ اٹھے اور احمد شاہ ابدالی کے کمرے سے نکل گئے۔ عبداللہ اور درویش عبید اللہ جب اپنی حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہوئے تو وہاں قاسم اکیلا بیٹھا ان دونوں ہی کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی عبداللہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، قاسم نے بڑی بے چینی سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، عبداللہ میرے بھائی، پاشا نے کیا کہا؟ اس پر عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پاشا نے کیا کہنا تھا، بس وہ میری کارگزاری پر بے حد خوش ہوئے اور مجھے مبارکباد دی۔ عین اس موقع پر کامنی اور ارجن بھی دیوان خانے میں داخل ہوئے اور وہ دونوں عبداللہ کی گفتگو سن کر خوش ہو گئیں۔ پھر کامنی کہنے لگی، کھانا تیار ہے، میرے خیال میں پہلے کھانا کھا لیں۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، ہاں بھوک تو لگی ہے، کھانا کھائیں۔ اور ایک بات اور، وہ یہ ہے کہ کل میں یہاں سے لشکر کے ساتھ قلعت کی طرف کوچ کر رہا ہوں، اس لیے کہ قلعت کے والی نصیر خان نے پاشا کے خلاف بغاوت کر دی ہے، وہاں سے شاید ہمیں ہندوستان کا رخ کرنا پڑے گا۔ کامنی، میرے خیال میں تم یہیں رہو، خواہ مخواہ میں تم کہاں قلعت اور وہاں سے پھر ہندوستان کا چکر لگاتے ہوئے خوار ہوتی پھرو گی۔ میرے خیال میں قاسم بھائی کی روانگی کے بعد ارجن بہن بھی یہیں رہنا پسند کریں گی۔ تم دونوں اسی حویلی میں رہنا اور ساری نگرانی اور نگہداشت کے لیے عبید اللہ کو بھی یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ اس پر کامنی فوراً بولی اور کہنے لگی، میں تو یہاں نہیں رہوں گی، میں تو آپ کے ساتھ لشکر میں رہوں گی۔ میں ارجن سے بات کر چکی ہوں، یہ خود بھی قاسم بھائی کے ساتھ لشکر میں روانہ ہو رہی ہیں، لہٰذا میں اکیلی پیچھے بیٹھ کر کیا کروں گی۔ اس پر درویش عبید اللہ بھی فوراً بولا اور کہنے لگا، کامنی ٹھیک کہتی ہے شاہ پسند، میں بھی تمہارے ساتھ لشکر میں روانہ ہونا پسند کروں گا۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر آپ سب لوگوں کی یہی نیت ہے کہ سب مل کر لشکر میں شامل ہوں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بہرحال کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر کامنی اور ارجن دونوں خوش ہو گئیں، بھاگی بھاگی وہ گئیں، کھانا لے کر آئیں، پھر وہ سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ دوسرے روز سب لشکر کے ہمراہ قندھار سے قلعت کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ تیمور اور جہان خان دریائے چناب کو عبور کرنے کے بعد کسی قدر مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے کہ دریائے چناب چونکہ طغیانی پر تھا اور کشتیوں کا عارضی پل جو جہان خان نے بنوایا تھا وہ چونکہ جلا دیا گیا تھا، لہٰذا سکھ اور مرہٹے ان کا تعاقب نہ کر سکے تھے، اس لیے اب وہ بے قطر سے ہو کر درمیانی رفتار سے آگے بڑھنے لگے تھے۔ تیمور اور جہان خان دونوں اپنی لشکر کے آگے آگے تھے، دونوں کے گھوڑے ساتھ ساتھ دل کی چال بھاگ رہے تھے۔ گجرات سے چند میل آگے جا کر شہزادہ تیمور
لگاتار جہان خان کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ جہان خان کا گھوڑا گو دل کی چال چلتے ہوئے تیمور کے گھوڑے کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جہان خان کی گردن برابر اس انداز میں جھکی ہوئی تھی جیسے وہ انگنت تفکرات میں کھویا ہوا ہو۔ اس موقع پر تیمور نے جہان خان کو مخاطب کر کے پوچھا، جہان خان میرے بزرگ، دریائے چناب کو عبور کرنے کے بعد میں برابر دیکھ رہا ہوں تم کسی گہری سوچ میں غرق ہو۔ کیا بات ہے؟ جس وقت مرہٹے اور سکھ ہمارا تعاقب کر رہے تھے اس وقت تم اس سوچوں میں غرق نہیں تھے، اب جب کہ ہمیں تعاقب کا بھی کوئی خطرہ اور ڈر نہیں رہا پھر تم کن تفکرات میں کھو گئی ہو؟ اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ پاشا ہم دونوں سے جواب طلبی کریں گے کہ ہم لاہور کو چھوڑ کر قندھار کیوں روانہ ہوئے، تو اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ذمہ داری میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ میں خود پاشا سے کہوں گا کہ میرے حکم پر جہان خان نے بچے کچے لشکر کے ساتھ لاہور سے نکل کر قندھار کی طرف کوچ کرنا پسند کیا تھا۔ تیمور کی اس گفتگو کے بعد بھی جہان خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، تیمور میرے مہربان، میری پریشانی اور فکر مندی کی وجہ یہ نہیں ہے۔ جہاں تک پاشا کا تعلق ہے وہ مجھ پر بڑے مہربان، بڑے احسان کرنے والے ہیں۔ میں اس وجہ سے فکر مند نہیں ہوں کہ ہم نے لاہور کو چھوڑ کر قندھار کی طرف کوچ کیا ہے، بلکہ میری فکر اور پریشانی کی ایک اور وجہ ہے جس نے میرا سکون درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پر تیمور نے فکر مندی سے جہان خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، جہان خان میرے بزرگ، تمہاری فکر مندی کی کیا وجہ ہے؟ مجھ سے بھی کہو، ہو سکتا ہے میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ اس پر جہان خان ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اس کا ازالہ کسی کے پاس نہیں ہے، تم کہو تو صحیح، شاید میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ تیمور نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں جہان خان کہنے لگا، تیمور میرے عزیز، آپ جانتے ہیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی منگنی میں نے اپنے بھتیجے زال بیگ پوپلزئی کے ساتھ کر دی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ زال بیگ کو پسند کرتی تھی یا نہیں، تاہم وہ اس منگنی پر خاموش تھی۔ اس کی خاموشی پر میں اور میری بیوی نے اس کی رضامندی جانی اور ہم اس منگنی پر خوش اور مطمئن ہو گئے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب عبداللہ نادر آباد میں تربیت حاصل کرنے کے بعد زال بیگ کے ساتھ لشکر میں شامل ہوا اور جب دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور عبداللہ نے زال بیگ اور دلاور خان دونوں کو بیک وقت شکست دے کر شاہ پسند کا اور امیر لشکر کا عہدہ حاصل کر لیا، تب سے میرے گھر میں ایک کوہرام اور انقلاب برپا ہے۔ شاہ پسند کی اس جیت کے بعد میری بیٹی ماہروخ زال بیگ سے نفرت اور شاہ پسند سے محبت کرنے لگی ہے۔ زال بیگ سے اپنی نفرت اور شاہ پسند سے اپنی محبت کا اظہار میری بیٹی نے چھپے الفاظ میں اپنی ماں سے کر دیا تھا، لیکن میری بیوی کچھ عرصے تک اس معاملے کو رد کرتی رہی۔ اندر ہی اندر وہ ماہروخ کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ زال بیگ پوپلزئی سے اپنی منگنی توڑنے کی کوشش نہ کرے، لیکن ماہروخ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تیمور، جس وقت ہم لاہور سے کوچ کر رہے تھے اس وقت میری بیوی نے مجھ پر انکشاف کیا کہ میری بیٹی ماہروخ زال بیگ سے انتہا درجے کی نفرت کرتی ہے، اور جیسی سخت قسم کی نفرت اسے زال بیگ سے ہے اسی قسم کی سخت محبت وہ شاہ پسند سے کرتی ہے۔ اب میرے لیے بڑی دشواری، بڑی اذیتناک صورتحال اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تیمور، آپ جانتے ہیں کہ شاہ پسند اور کامنی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور عنقریب شاید وہ شادی کر لیں۔ ایسی صورت میں شاہ پسند میری بیٹی ماہروخ سے شادی کرنے کی کیوں حامی بھرے گا، جبکہ میری بیٹی کی محبت اس سے ایک طرفہ ہے۔ شاہ پسند نے آج تک میری بیٹی کو دیکھا ہی نہیں، لہٰذا اس کی پسند یا ناپسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں فکر مند ہوں کہ میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ گو ابھی تک زال بیگ کو خبر نہیں ہوئی کہ ماہروخ اس سے نفرت کرنے لگی ہے، تاہم ایک نہ ایک روز اسے بہرحال ماہروخ کی نفرت کا علم ہو جائے گا۔ تیمور، مجھے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کہ زال بیگ کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن مجھے زیادہ فکر تو اس بات کی ہے کہ میری بیٹی ماہروخ کا کیا بنے گا، اس لیے کہ اس کی محبت ایک سر اور بالکل ایک طرفہ ہے، اور اگر شاہ پسند نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہروخ زندہ نہ رہ سکے گی۔ اس پر تیمور نے جہان خان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جہان خان میرے محترم، اتنے گہرے تفکرات میں اپنے آپ کو مت ڈالیں۔ قندھار پہنچ کر تمہارے اس معاملے کی بات میں خود پاشا سے کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری بیٹی ماہروخ کی خاطر وہ کوئی نہ کوئی راہ، کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی حل ضرور نکالیں گی۔ اب تم ان تفکرات اور پریشانیوں کو جھٹک دو اور پرسکون رہ کر قندھار تک کا سفر کرو۔
مجھے امید ہے کہ قندھار پہنچنے کے بعد تمہارے حالات پاشا کی رہنمائی میں ٹھیک اور درست ہو جائیں گی۔ تیمور کی اس تسلی اور تشفی سے جہان خان نے کسی حد تک اپنے آپ کو سنبھالا، پھر وہ دوسرے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ قندھار سے اپنی لشکر کے آگے آگے قلعت کی طرف سفر کرتے ہوئے عبداللہ اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا شاہ ولی خان کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان میرے بزرگ، قلعت کی اس مہم میں عملی حصہ لینے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ قلعت کے والی نصیر خان سے متعلق حالات کا علم ہو۔ کیا آپ میری خاطر اس کے متعلق کچھ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ اس پر شاہ ولی خان بڑی شفقت اور نرمی میں عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، کیوں نہیں، سنو، جو تفصیل میں نصیر خان سے متعلق جانتا ہوں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ نصیر خان کا شمار قلعت کے ممتاز اور ہر دل عزیز بروہی سرداروں میں ہوتا ہے۔ وہ میر عبداللہ خان بروہی کا تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اس کی ماں مریم بی بی التزائی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا دوسرا بھائی التاز خان تھا جسے حاجی محمد بھی کہتے ہیں، جبکہ اس کا تیسرا بھائی میر محمد خان جو دوسری ماں سے ہے جس کا نام جاٹ کل ہے۔ قلعت کے سابق حکمران اور نصیر خان کے والد میر عبداللہ خان کی وفات کے بعد محبت خان گدی نشین ہوا تھا اور اس نے قلعت کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ مدسوم کا علاقہ حاجی محمد خان کو ملا، مگر حاجی محمد خان نے اپنے بھائی سے غداری کی اور 2 سال کے بعد رات کو شہر کے پہرے داروں کو رشوت دے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ اس نے محبت خان کو قید کر دیا اور بذات خود قلعت کا حاکم بن بیٹھا۔ کچھ عرصے بعد محمد خان جیل سے بھاگ نکلا اور کافی دنوں کے بعد بلوچ سرداروں کی سرداری حاصل کرنے کی غرض سے مارا مارا ادھر ادھر گھومتا رہا اور دھکے کھاتا رہا۔ پھر ہوا یوں کہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے بھائی کے پاس قلعت لوٹ آیا جس نے مدسوم کا علاقہ اسے دے دیا۔ اب ایران کے مرحوم شہنشاہ نادر شاہ کی فوجیں اس کے سپہ سالار پیر محمد کی سرکردگی میں بندر عباس اور مکران کے ساحل سے بلوچستان میں داخل ہوئیں تو میر محبت خان نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شکست کھا گیا۔ اسی دوران میں نادر شاہ نے قندھار فتح کر لیا۔ حملہ آوروں کی مزاحمت کا خیال چھوڑ کر میر محبت خان اور حاجی محمد خان دونوں بھائی نادر شاہ کے پاس قندھار چلے گئے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ چونکہ حاجی محمد خان ظالم اور عیار شخص تھا، اس لیے بروہی سردار اس سے متنفر ہو چکے تھے۔ انہوں نے با اتفاق رائے نادر شاہ سے درخواست کی کہ میر محبت خان کو قلعت کا ناظم مقرر کر دیا جائے۔ نادر شاہ نے ظالم اور عیاش حاجی محمد خان کو قید کر کے اس کی جگہ میر محبت کو قلعت کا ناظم مقرر کر دیا، جبکہ موجودہ حکمران نصیر خان جو اس وقت چھوٹی عمر کا تھا، اس کی ماں مریم بی بی اور حاجی محمد خان کا لڑکا مراد علی یرغمال کے طور پر ایرانی شہنشاہ نادر شاہ نے اپنے دربار میں رکھ لیے تھے۔ نادر شاہ کی وفات کے بعد نصیر خان جو جوان ہو چکا تھا رہا ہو گیا اور اپنے پاشا احمد شاہ ابدالی کے ساتھ قندھار چلا آیا۔ جب افغانستان کی بادشاہت کے لیے احمد شاہ ابدالی کا انتخاب ہوا تو اس موقع پر نصیر خان نے بروہی سرداروں کی نمائندگی کی تھی۔ اس نے احمد شاہ کے حق میں رائے دی کہ اس کی بالادستی تسلیم کر لی جائے۔ کچھ دنوں کے بعد نصیر خان کے بھائی محبت خان نے لقمان خان کی بغاوت میں حصہ لے کر احمد شاہ ابدالی کا اعتماد کھو دیا، کیونکہ لقمان خان احمد شاہ کا دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ لہٰذا ہمارے پاشا احمد شاہ نے محبت خان کی جگہ نصیر خان کو قلعت کا ناظم مقرر کر دیا۔ یوں نصیر خان کا شمار پاشا کے نور نظر سپہ سالاروں میں ہونے لگا تھا۔ شاہ پسند، تم جانتے ہو کہ اس نصیر خان نے پاشا کے ساتھ کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ خراسان اور ہندوستان کی مہمات میں اس نے بڑی نمک حلالی اور بہادری سے اپنا فرض سر انجام دیا تھا۔ آج تک اس کے رویے سے کبھی ظاہر نہ ہوا کہ وہ ہمارے پاشا کی وفاداری سے منحرف ہو سکتا ہے۔ شاہ پسند میرے بیٹے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس نصیر خان نے ہمارے پاشا کی بالادستی تسلیم کرنے میں 2 باتوں کو پیش نظر رکھا، ایک تو اپنے علاقے کا تحفظ اور دوسرے جنگ سے دور رہنے کی کوشش۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس نصیر خان نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں تیمور اور جہان خان کی سرکردگی میں ہماری افواج کو شکست ہوئی ہے اور تیمور اور جہان خان ہندوستان سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو اس نصیر خان نے ہماری بالادستی کا جوا گردن سے اتار پھینکنے کا تہیہ کر لیا ہوگا۔ شاہ پسند، قلعت کے والی نصیر خان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ کوئی بھی ہو، مجھے امید ہے کہ
ہم بہت جلد اس کی بغاوت کو فروغ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شاہ پسند مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، تمہاری مہربانی اور شکریہ کہ تم نے مجھے قلات کے والی نصیر خان کے متعلق اس قدر معلومات فراہم کی ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں پہلو بہ پہلو خاموشی سے سفر کرنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی بڑی تیزی اور برق رفتاری سے نصیر خان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ راستے میں اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ نصیر خان کو احمد شاہ ابدالی کے حملہ آور ہونے کا علم ہو گیا ہے اور وہ اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مستونگ میں قیام کیے ہوئے ہے۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے مستونگ کا رخ کیا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا عبداللہ کی سرکردگی میں دیا اور تیسرا شاہ ولی خان کی کمانداری میں رکھا گیا۔ مستونگ کا رخ کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے آگے روانہ کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی چاہتا تھا کہ اس کے مستونگ پہنچنے سے پہلے ہی شاہ ولی خان نصیر خان کو شکست دے کر راستہ صاف کر دے تاکہ ان علاقوں میں احمد شاہ ابدالی کو زیادہ دیر قیام نہ کرنا پڑے اور وہ ہندوستان کے حالات کی طرف توجہ دے سکے۔ شاہ پسند کا یہ حکم پاتے ہی شاہ ولی خان اپنے حصوں کے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے مستونگ کی طرف بڑھا۔ شاہ ولی خان اپنے لشکر کے ساتھ مستونگ کے نواح میں پرانگیز نام کے قصبے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ قلات کا والی نصیر خان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ پرانگیز نام کے قصبے سے باہر کھلے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ پھر شاہ ولی خان نصیر خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ حملے کی ابتدا شاہ ولی خان نے کی تھی، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے پہنچنے سے پہلے وہ نصیر خان کو شکست دے کر مار بھگائے اور مستونگ پر قبضہ کر لی۔ اور پھر جب احمد شاہ ابدالی مستونگ پہنچے تو متحدہ لشکر مستونگ سے نکل کر قلات شہر کا رخ کرے اور کہیں بھی نصیر خان کو پاؤں جمانے کی مہلت میسر نہ آنے دی جائے۔ اپنے ان عزائم کی تکمیل کے لیے شاہ ولی خان برق کی خاش، لہو کی جوالا، الاؤ کی اجلی تمازت اور دھویں کے سندیسوں کی طرح حرکت میں آیا اور والی قلات نصیر خان کے لشکر پر اس طرح حملہ ہوا تھا کہ جس طرح پھیلے ہوئے ہست کے گوشوں پر سلگتے سرخ لاوے قرتا سے وقت پر زور طوفان کی کدورت اور حصار ظلمت شب میں تشنگی کا کرب نزول کرتا ہے۔ شاہ ولی خان کے حملہ آور ہوتے ہی دونوں لشکر کے درمیان جنگ زور پکڑ گئی تھی۔ دوسری طرف والی قلات نصیر خان بنفس نفیس اپنے لشکر کی سپہ سالاری اور کمانداری کر رہا تھا۔ شاہ ولی خان کے حملوں کو نصیر خان نے بڑے تحمل سے روکا اور کافی دیر تک اس نے اپنے لشکر کو دفاع تک ہی محدود رکھا۔ جارحیت پر اترنے کی اس نے کوئی کوشش نہ کی۔ جب اس نے دیکھا کہ شاہ ولی خان اپنا پورا زور صرف کر چکا ہے اور اب کوئی مزید حربہ اس کے پاس نہیں رہا کہ وہ نصیر خان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے، تو نصیر خان نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، اس لیے کہ وہ دفاع سے نکل کر جارحیت پر اتر آیا۔ پھر ایسا ہوا کہ والی قلات نصیر خان ہیولوں کے عکسوں کے طوفان کی طرح حرکت میں آیا، اور جس طرح مردہ سمندر کے گونگے لبوں پر کالی رات کی پرچھائیاں پھیلتی ہیں اور جس طرح بارش کے بعد آندھی زمین اپنے ہونے کا ادراک پیش کرتی ہے، ایسے ہی نصیر خان جنگل کے کسی فتنے کی طرح شاہ ولی خان کے لشکر پر طوفانی انداز میں حملہ آور ہوا۔ نصیر خان کا یہ حملہ ایسا زوردار اور ایسا ہولناک اور خونخوار تھا کہ شاہ ولی خان کے لشکر کی اگلی صفیں مکمل طور پر درہم برہم ہو کر رہ گئیں، جبکہ نصیر خان اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ شاہ ولی خان کی اگلی صفوں کو بکھیرتا منتشر کرتا اور دائیں بائیں سمٹنے پر مجبور کرتا ہوا پچھلی صفوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ نصیر خان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے شاہ ولی خان کے ہاتھوں سے اس کے اپنے لشکر کی تنظیم نکل گئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی بگڑتی حالت کو درست کر کے ایک بار پھر نصیر خان کے سامنے جم جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نصیر خان کے مقابلے میں شاہ ولی خان کو بدترین شکست ہوئی۔ لہٰذا اپنے لشکر کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے اس نے پسپائی کا رخ کیا اور بھاگتے ہوئے وہ احمد شاہ ابدالی سے جا ملا، جو میدان جنگ سے اب صرف چند میل کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ شاہ ولی خان نے اپنے گھوڑوں کو احمد شاہ ابدالی کے سامنے جا روکا، اور اس لمحے شاہ ولی خان اداس اور کھوکھلے پیڑ اور سناٹوں میں بجھتے چراغوں جیسا لٹا احمد شاہ ابدالی کے سامنے تھوڑی دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کی گردن جھکی رہی اور وہ خوف کے کنویں میں آوازوں کی بکھرتی قاشوں کی طرح بولا اور کہنے لگا، پاشا،
میں شرمندہ ہوں کہ قلات کے والی نصیر خان کے سامنے مجھے پسپا ہونا پڑا ہی۔ اپنی اس پسپائی اور شکست کے لیے میں کوئی بہانہ تراشی نہیں کروں گا، بلکہ صاف کھلے دل سے یہ بات تسلیم کروں گا کہ نصیر خان مجھے شکست دینے میں کامیاب رہا ہی۔ گو اس کے لشکر کی تعداد بھی ہمارے لشکر سے زیادہ ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نسبت سے اس نے لشکر کو میرے خلاف زیادہ بہتر طور پر استعمال کیا ہی، جس کی بنا پر وہ میرے خلاف کامیاب اور کامران رہا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی اپنے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھیرتے شاہ ولی خان کی اس گفتگو کو سنتا رہا۔ جب شاہ ولی خان خاموش ہوا تو احمد شاہ ابدالی بولا اور کہنے لگا، دیکھ شاہ ولی خان، تجھے پریشان، خجل اور شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجاہد کی زندگی میں کبھی شکست اور کبھی فتح تو مقدر کا ایک کھیل ہے۔ ہر جنگجو تخلیق کے نیزے کی انی سے تاریخ کے ماتھے پر اپنے ضمیر کی تحریروں کو ثبت کرتا ہے۔ کبھی وہ شبنم بن کر کلی کلی کے نفس اور گل گل کے جگر میں اتر جاتا ہے، اور کبھی تخلیق کی یہی انی اسے خود اپنے ہی جگر میں اتارنی پڑتی ہے۔ شاہ ولی خان، مجاہد اور صراف میں فرق ہے۔ مجاہد میدان جنگ میں خون کے پیالوں کا کھیل کھیلتا ہے، جبکہ کاسہ زر کا صراف صرف اپنے نفع کو دیکھتا ہے، نقصان کو ہمیشہ پسے پشت ڈالتا ہے۔ جبکہ میدان جنگ میں مجاہد کو دونوں ہی باتیں اپنے دامن میں سمیٹنا پڑتی ہیں۔ مجاہد کبھی کاہن کی مناجات، راہب کا نیاز، بت خانے کا ساز بن کر ساکت اور مہر بلب فضاؤں میں شہرت کے تکبر، عظمت کے پندار اور اقوام کی تقدیر میں ضرب لگاتا جاتا ہے، اور کبھی وقت کے سینوں کا مکروہ فریب خود اس کی اعلی خواہشوں کو اسفل، زندگی کے سازوں کو بدترین دھوپ، اور نگاہ ظاہر بین کے اجالوں کو باطن کے ظلمت زندان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شاہ ولی خان، تمہیں پریشان اور مغموم ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان تو تم اس وقت ہو جب قلات کے والی نصیر خان کے مقابلے میں ہمیں مکمل طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ ابھی تو ہم نے اپنا ایک ہی تیر آزمایا ہے، ابھی میرے ترکش میں بہت سے ایسے تیر ہیں۔ شاہ ولی خان، اگر تم نصیر خان کے خلاف ناکام رہے ہو تو قسم خداوند کی مجھے اس کا کوئی افسوس اور دکھ نہیں۔ اب اسی کام میں اپنے بیٹے شاہ پسند کو آزماؤں گا اور دیکھتا ہوں کہ یہ نصیر خان کے خلاف کیسے حرکت میں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی شفقت میں کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، اپنے لشکر کو حرکت میں لاؤ اور پیش قدمی کرو اور والی قلات نصیر خان سے جا ٹکراؤ۔ میں دیکھتا ہوں کہ مستون کے شہر کے نواح میں تم نصیر خان کے ساتھ موت کا کیسا کھیل کھیلتے ہو۔ جواب میں عبداللہ نے اپنی گردن کو تھوڑا سا خم کر کے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ پھر وہ احمد شاہ ابدالی کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو حرکت میں لاتا ہوا نصیر خان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ راستے میں عبداللہ نے تھوڑی دیر تک اپنے لشکر کو روک کر ماتحت کام کرنے والے چھوٹے سالاروں کو جنگ سے متعلق ضروری اور اہم ہدایات دیں۔ اس کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی، اور یہاں تک کہ وہ مستون کے نواح میں پرانگیز کے میدانوں میں پہنچ گیا، جہاں تھوڑی دیر پہلے والی قلات نصیر خان اور شاہ ولی خان کے درمیان خون ریز معرکہ ہوا تھا۔ نصیر خان والی قلات نے شاہ ولی خان کو شکست دینے کے بعد ابھی تک میدان جنگ میں ہی قیام کیے ہوئے تھا۔ عبداللہ جب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو نصیر خان نے اس کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کر چکا تھا۔ عبداللہ کی پیش قدمی سے متعلق نصیر خان کے مخبروں نے اسے بروقت اطلاع کر دی تھی۔ جو ہی عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ نصیر خان کے لشکر کے سامنے نمودار ہوا، نصیر خان اس کے لیے بھی شاہ ولی خان کی طرح آندھیاں پیدا کرنے کے جذبوں کے ساتھ عبداللہ کے خلاف حرکت میں آیا، اور اس کے لشکر پر وہ موت و مرگ کے رقصاں انگلیوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ نصیر خان چاہتا تھا کہ جس طرح پہلے خونخوار انداز میں شاہ ولی خان کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اس نے شاہ ولی خان کے لشکر کی اگلی صفوں کو درہم برہم کر کے پچھلی صفوں پر ضرب لگائی تھی، وہ عبداللہ کے لشکر کی حالت بھی ایسی ہی کرے گا۔ لیکن عبداللہ نے یہاں مختلف انداز اپنایا، اس لیے کہ جو ہی نصیر خان عبداللہ کے لشکر پر حملہ آور ہوا، عبداللہ نے اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ زوردار تکبیریں بلند کیں، جس کے جواب میں عبداللہ کی پہلے سے ہی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کا لشکر بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں کو بھگاتا ہوا دائیں جانب بڑھ گیا۔ اس طرح نصیر خان کے لشکر کے تھوڑے حصے کا ٹکراؤ عبداللہ کے لشکر سے ہوا تھا، جبکہ باقی لشکر کے سامنے سے عبداللہ نے اپنے لشکر کو مکمل طور پر ہٹا لیا تھا،
اس طرح گویا نصیر خان کا پہلا حملہ رائے گاں گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ جو ہی وہ اپنے لشکر کو لے کر دائیں طرف ہٹا، اس نے پھر اپنے مخصوص انداز میں تکبیریں بلند کیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا لشکر مشینی انداز میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ نصیر خان کے لشکر کے سامنے کی طرف سے حملہ آور ہوا اور اس کی کمانداری عبداللہ کا ایک ماتحت سالار کر رہا تھا، جبکہ دوسرے حصے کو لے کر عبداللہ نے نصیر خان کے لشکر کے بائیں پہلوں پر شبنم کے قطروں میں گھستی سورج کی تیز شعاؤں کی طرح نزول کیا تھا۔ پھر وہ یوں حملہ آور ہوا تھا جیسے ابد تک نہ تھمنے والے سمندر لفظوں کے اضطراب، ناچتے حروف کی سیاہ آندھیوں اور بے رنگ قصوں میں ایک جلوہ صد رنگ نے جوش مارنا شروع کر دیا ہو۔ عبداللہ اس کے ماتحت لڑنے والے اس کے لشکری اب نصیر خان کے لشکر کے سامنے اور پہلو کے حصے پر بھی ریگے ساحل پر برسوں کے نقوش مٹاتی آندھیوں اور خیموں کی دھجیاں بکھیرتی وقت کے بدترین طوفانوں کی طرح حملہ کر رہے تھے۔ اس دو طرفہ حملے سے والی قلعت نصیر خان کو ایک الجھن اور تکفرات میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ نصیر خان جب اپنی توجہ عبداللہ کے حملوں کو روکنے پر منعکس کرتا تو سامنے سے حملہ آور ہونے والا عبداللہ کا لشکر اس کے لشکر کی اگلی صفوں کو ادھیڑنا شروع کر دیتا، اور جب نصیر خان اس لشکر کی طرف دھیان دیتا تو پہلو پر آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہونے والا عبداللہ اس کے لشکر کی موت کی تہ جمانے لگ جاتا۔ اس طرح نصیر خان مکمل طور پر بٹ کر رہ گیا تھا۔ تاہم نصیر خان جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ عبداللہ کے ساتھ جنگ کے دوران اس نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے علیحدہ علیحدہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح جنگ کی بھٹی پوری طرح بھڑک اٹھی تھی اور میدان جنگ میں چاروں طرف موت اور مرگ کا ایک شور اور واویلا اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اس وقت جنگ جبکہ اپنے پورے شباب پر تھی اور دور دور تک عبداللہ نے نصیر خان کے لشکریوں کی لاشیں بکھیر دی تھیں، نصیر خان کو یہ خبر پہنچی کہ احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ خبر نصیر خان کے لیے بڑی خطرناک تھی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ احمد شاہ ابدالی کا لشکر میدان جنگ کے قریب پہنچ چکا ہے، نصیر خان اپنے لشکر کو سمیٹ کر بھاگ کھڑا ہوا اور قلعت کا رخ کیا۔ قلعت اس کی ریاست کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں اس نے دفاع کے بہترین انتظامات کر رکھے تھے۔ مستونگ ریاست قلعت کا دوسرا بڑا شہر تھا جو قلعت سے 70 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا۔ نصیر خان اپنے لشکر کو لے کر قلعت کی طرف بھاگا تو احمد شاہ ابدالی بھی اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ تعاقب قلعت تک جاری رہا۔ نصیر خان قلعت میں محصور ہو کر مقابلہ کرنے لگا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے سارے لشکر کے ساتھ قلعت کا محاصرہ کر لیا اور توپوں سے شہر کی فصیل پر گولے برسانے شروع کر دیے۔ یہ محاصرہ 40 روز تک جاری رہا، یہاں تک کہ نصیر خان ایسی آزادی اور خود مختاری سے تنگ دکھائی دینے لگا جس میں وہ مکمل طور پر قلعت شہر میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے وزیر شاہ ولی خان ماضی میں والی قلعت نصیر خان کے ساتھ بڑے گہرے اور بڑے اچھے تعلقات تھی، اور شاہ ولی خان نے نصیر خان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ رکھا تھا۔ نصیر خان یہ ارادہ کر ہی رہا تھا کہ شاہ ولی خان کے ذریعے سے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ صلح کی گفت و شنید شروع کرے کہ اسی دوران ایک قاصد کے ذریعے سے اسے شاہ ولی خان کا ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، اگر تم اس وقت بادشاہ کے حضور میں چلے آؤ تو میں بحیثیت وزیر تمہارا ضامن بن جاؤں گا، کیونکہ میں نے تمہیں بیٹا کہا ہوا ہے، لیکن اگر تم اس وقت نہ آئی تو میرے لیے بادشاہ کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ نصیر خان نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا، لہٰذا اس نے اپنے ایک سردار اخوند محمد حیات خان کو اپنا سفیر بنا کر صلح کی گفت و شنید کے لیے شاہ ولی خان کی طرف روانہ کر دیا۔ شاہ ولی خان اخوند محمد حیات خان کو لے کر احمد شاہ ابدالی کے سامنے پیش ہوا۔ اخوند احمد شاہ ابدالی کے سامنے آیا تو احمد شاہ ابدالی نے اس سے پوچھا، نصیر خان خود سلام کے لیے کیوں حاضر نہ ہوا؟ جواب میں اخوند نے کہا، پاشا وہ آپ سے جان کی امان اور باعزت سلوک کا وعدہ چاہتا ہے، اس کے بعد وہ ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے پوچھا، اسے کس قسم کی یقین دہانی اور کس طرح کا وعدہ میری طرف سے چاہیے؟ اخوند کہنے لگا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ نظر انداز کر دی جائیں۔ احمد شاہ ابدالی کہنے لگا،
ہم نے اسے معاف کیا۔ اس پر اخوند محمد حیات خان پر حوصلہ ہوا اور پھر کہنے لگا، پاشا یوں نہیں بلکہ اب ایک تحریر لکھ کر اسے معافی کا وعدہ عطا فرمائیں اور اسے عزت بخشیں کہ آپ کا وزیر شاہ ولی خان خود جا کر نصیر کو لائی اور آپ کے حضور پیش کرے۔ احمد شاہ ابدالی نے محمد حیات کی ان دونوں شرائط کو بھی منظور کر لیا اور کاغذ کے ایک نسخے پر چند الفاظ تحریر کر کے شاہی مہر ثبت کر دی اور شاہ ولی خان کو دے کر نصیر خان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح نصیر خان شاہ ولی خان کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نصیر خان کی پرانی دوستی اور خدمات کا خیال رکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے اسے عزت و تکریم دی اور اس کے سامنے حاضر ہو کر نصیر خان گزارش ہوا، ذل الہی میں آپ کے عتاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا، اپنے اس غلام کو اپنے ساتھ قندھار لے جائیں، قلات کی حکومت جسے چاہیں سونپ دیں، اس سلسلے میں کوئی اعتراض کھڑا نہیں کروں گا۔ احمد شاہ ابدالی نہ تو خود قلات پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور نہ نصیر خان کے بجائے کسی اور کو اس کا ناظم بنانا چاہتا تھا۔ وہ نصیر خان کی عاجزی اور انکساری سے بے حد خوش ہوا اور اس پر اپنی بات ختم کر دی کہ قلات خدا نے تمہیں عنایت کیا ہے اور یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی اور والی قلات نصیر خان کے درمیان مصالحت کے جو شرائط پیش ہوئے تھے وہ یہ تھی، اول یہ کہ والی قلات نصیر خان نے احمد شاہ ابدالی کی بالادستی قبول کر لی، اور دوم یہ کہ جب کبھی احمد شاہ افغانستان سے باہر کسی مہم پر جائے گا تو نصیر خان شاہی لشکر کے لیے سواروں کے دستے مہیا کرے گا، ان پر اخراجات اور اسلحہ کی فراہمی احمد شاہ ابدالی کے ذمے ہوا کرے گی۔ سوم یہ کہ احمد شاہ ابدالی نے وعدہ کیا کہ نصیر خان کو کبھی یہ مجبور نہ کیا جائے گا کہ وہ افغانوں کے اندرونی اختلافات میں کسی ایک فریق کی جانبداری کرے۔ چہارم یہ کہ عہد نامے کی آخری شرط یہ تھی کہ نصیر خان والی قلات آئندہ احمد شاہ ابدالی کو کوئی خراج ادا نہیں کیا کرے گا۔ اس عہد نامے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے نصیر خان کی چچازاد بہن سے شادی کر لی۔ قلات کا مسئلہ بخیر و خوبی طے ہونے کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنی نئی بیوی کو لے کر قندھار کی طرف واپس چلا گیا، اس لیے کہ قلات میں قیام کے دوران اسے خبریں مل گئی تھیں کہ تیمور اور جہان خان دونوں اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ قندھار پہنچ چکے ہیں۔ تاہم احمد شاہ ابدالی نے اپنے ایک جرنیل نور الدین برمیزئی کو ایک لشکر دے کر لاہور کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کے حالات درست کرنے کی کوشش کرے۔